سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا قرآن اور حدیث نے عقیدے بیان نہیں کیے تھے؟ بالکل کیے تھے۔ بعض عقائد تو ایسے ہی تھے جو براہ راست قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہے تھے، اس میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ بعض ایسے گروہ پیدا ہوئے، بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے، جیسے اس زمانے میں معتزلہ ایک فرقہ تھا، ان لوگوں نے خاص طور پر جو قرآن و حدیث کی دلیلیں تھیں ان کی تعویلات غلط کی اور اس سے غلط نتائج مرتب کیے۔ تو ان دو بزرگوں نے پھر درست جو قرآن و حدیث کے موافق اور نبی کریم اور صحابہ کرام کے نظریات کے موافق نتائج تھے وہ مرتب کر کے لوگوں کو بتائے۔ اس لحاظ سے ان کا امت پر بہت بڑا احسان تصور کیا۔ ابھی یاد رکھیے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اب دو علوم ہمارے سامنے آئے، ایک فقہ ہے اور دوسرا علم کلام ہے۔ فقہ جو ہے یعنی جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں، ان کو آپ ثابت کریں گے چار چیزوں سے۔ یہ کہہ لیں کہ ان کے چار دلائل ہوتے ہیں، چار ماخذ ہوتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اجماع اور چوتھا قیاس۔ لیکن جب آپ عقیدے کو ثابت کرنا چاہیں گے تو اس کے دلائل تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے دو دلیلیں تو وہی ہیں، یعنی قرآن سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا یا حدیث سے ثابت ہوگا، تیسرا ہے عقل سلیم، اور چوتھا سواد اعظم۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد کو اگر آپ ثابت کرنا چاہیں گے، آپ ایک عقیدہ پیش کرتے ہیں، بھئی یہ میرا عقیدہ ہے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن سے، سنت سے، عقل سلیم سے ثابت کر رہے ہیں یا سواد اعظم سے؟ ان چار میں سے کسی ایک سے ضرور ثابت ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کا مطلب ماخذ ہونا یہ تو بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور سنت سے سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ حاصل کریں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور سنت کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز تھی عقل سلیم۔ عقل سلیم، عقل کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا اللہ نے ہمارے اندر نور پیدا کیا ہے کہ جس نور کی روشنی میں انسان اچھے برے، صحیح غلط، ہدایت گمراہی، گناہ ثواب کی تمییز کر سکتا ہے۔ اس نور کا نام ہوتا ہے عقل۔